بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اصلاح و تزکیہ کے متعلق گفتگو ہے میرے عزیزو۔ آج جس عنوان پر بات کروں گا وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اس کے متعلق فرمایا ذالک ازکی لہم، اس سے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ قلب میں، دل میں ناجائز محبتیں اور عشق مجازی اور حرام تعلقات دل میں رچائے رکھنا، بسائے رکھنا، ناجائز غلط طریقے پر محبوباؤں کو دل میں جگہ دیے رکھنا، یہ ایک ایسا تعلق ہے میرے عزیزوں اور بھائیوں کہ جو دل کی دنیا کو بالکل اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، ستیہ ناس کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، کسی قابل آدمی کو نہیں چھوڑتا۔ اور ایسا دل پہ چھاتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشباب شعبۃ من الجنون، جنون کی کیفیت میں جیسے آدمی مدہوش ہو گیا، عقل اس کی ماری گئی اور چین سکون تو بالکل چھوٹ جاتا، بالکل زندگی سے اس کی ختم ہو جاتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کا حال یہ ہوتا ہے جیسے جہنمیوں کا ہوگا، لا يموت فیہا ولا یحیا، جینے میں جینا نہیں اور مرنے میں مرنا نہیں، ان ناجائز اور حرام محبتوں میں۔ اور ان کی آج اتنی کثرت ہے میرے عزیزوں اور بھائیوں، ان کی آج اتنی کثرت ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ یعنی خاص طور سے جب سے یہ نیٹ اور اسمارٹ فون اور وائی فائی اور فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ساری چیزیں آئی، جن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ گویا فضاؤں میں بے حیائی اور ننگپن اور بدماشیاں اور فحش و عریانیت ایک تیر رہی ہے فضا میں، جس کا چاہے بٹن دبائے اور اس کے سمندر میں سیلاب میں غرق ہو جائے۔ تو ہماری تو جو گفتگو ہے وہ اس پر ہے کہ قد افلح من زکاہا، نفس کو مزکا و مجلا کر لو۔ تو میرے پیارو، کہیں کہیں سے نفس کو مزکا و مجلا کرنا وہ مضمون میں بتاتا ہوں۔ ان حرام محبتوں سے، ناجائز عشق بازیوں سے، حسن پرستوں کی جو پیچھے چلتے ہیں اور حسن کو دل دیے ہوئے ہیں، مجازی حسن مجازی کے عشق میں گرفتار ہیں، اس سے اپنے دل کو صاف کریں، کھرچ کے رگڑ کے صاف کر دیں۔ ہاں، یہ حرام اور ناجائز محبت اتنی ختم۔ میں نے عرض کیا کہ ذالک ازکی لہم قرآن کا اعلان ہے، نظروں کو بچاؤ تو شرمگاہیں بچیں گی، اور نظر و شرمگاہ کے بچانے سے ذالک ازکی لہم، دل کی بہت زیادہ صفائی ہوگی، نفس مزکا و مجلا ہو جائے گا۔ اور یہی تو مطلوب ہے، یہی تو وہ تزکیہ ہے جس پر قرآن نے موقوف کیا ہے فلاح اور کامیابی کو۔ اسی لیے آج کا عنوان یہی ہے، اور اسی کے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کروں گا میرے عزیزوں۔ اس کی سنگینی اور بھیانک پن اور یہ کتنا خطرناک ہے جب دل میں یہ آ گیا، اور آتا کیسے؟ ہماری کوتاہیوں سے، ہماری غفلتوں سے، لاپرواہیوں سے۔ اللہ عز و جل نے ہم پر رحم کھایا اور بڑے رحیم اور ارحم الراحمین، فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ میرے رب نے، آپ کے ہم سب کے رب نے، مہربان اللہ نے، پیارے اللہ نے، رحیم و کریم اللہ نے، ودود اور غفور اور ودود، جی ہم سے بہت محبت رکھنے والے اللہ نے ہم کو قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، قریب نہ جانا زنا کے، یہ بڑا بے حیائی کا کام ہے اور بدترین راستہ ہے۔ قریب نہ جانا فرمایا، لا تزنوا نہیں فرمایا۔ اے بھائی غور سے سننا، یہ نہیں فرمایا کہ لا تزنوا، زنا نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تو جب غیر محرم سے باتیں ہوں گی، جب اس سے خلوتیں ہوں گی، جب آفسوں میں کمرے میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گپیں ہو رہی ہے اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے اور مسکرانا اور دل لگی کرنا اور یہ سارا ہو رہا ہے، تو ہاتھوں کا زنا، کانوں کا زنا، آنکھوں کا زنا، دل کا زنا، زبان کا زنا، یہ سارے ہو رہے ہیں۔ تو لا تقربوا الزنا کہاں ہوا؟ ہم تو زنا کے قریب گئے۔ اگر اس رذیلے سے اپنے کو بچانا ہے تو میرے عزیزوں، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو دل ہے، دل اسے سمجھو کیپٹل،
اور کیپٹل کو اگر کوئی بادشاہ بچانا چاہتا ہو، دارالخلافہ دارالسلطنت کو بچانا چاہتا ہو، راجدھانی کو بچانا چاہتا ہو، تو بارڈر کی مضبوط حفاظت کرنی پڑتی ہے، پہرے داری۔ یہ آنکھ ہے، یہ زبان ہے، یہ کان ہے، ان راستوں سے دل تک یہ چیزیں جاتی ہے۔ اور پھر والقلب یشتہی ویتمنی، دل اندر مزے لیتا ہے اور میلا ہوتا ہے اور گندا ہوتا ہے اور اس پہ سیاہ نقطے لگتے ہیں، اور لگتے لگتے اگر توبہ نہ ہو تو وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ اس شخص پر واعظوں کا وعظ اور ناصحوں کی نصیحتیں بھی عمل نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ مجھے لمبی تقریر اور بیان مقصود نہیں ہے، لیکن دل کا تزکیہ، دل کا ان گندگیوں سے صاف ہونا یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھا دیا، بتا دیا۔ ہمارے کابر علماء، اسلاف، بزرگان دین یہ محسن ہیں امت کے اور وارث نبی کے وارث ہوتے ہیں، تو یہ سب سمجھا گئے، بتا گئے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ جی فرماتے تھے، بار بار فرماتے تھے کہ جو بادشاہ اپنے کیپٹل کو بچانا چاہے تو وہ بارڈر کی حفاظت کرے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم سیل فون میں بیٹھیں گے اور ویسے شادی کا موقع ہے اور مل رہے ہیں، جل رہے ہیں اور برائی ہو رہی ہے اور غیر محرم خالہ زاد، چچا زاد، مامو زاد سارے مل رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہے ہیں، تو آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا جب ہوگا تو دل کے اندر کیوں نہیں جائے گا؟ اور جب دل بدن کا بادشاہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، یہ بات سب جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، دل بدن کا بادشاہ ہے۔ جو چیز دل میں گھسی ہو، جس کی محبت گھسی ہو، جس سے نفرت گھسی ہو، تو سارے اعضاء کو بھی حکم دیتا ہے ایسا کرو، ایسا کرو، اس کے طرف چلو، اس کے قریب نہیں جانا، اس کو مٹھائی کھلاؤ، اس کو ہدیے دو، اور فلاں کے قریب نہ جاؤ، فلاں کی دعوت میں شریک نہ ہو، اسے دعوت نہ دو۔ تو جب دل کے اندر یہ چیز گھس جائے گی تو میرے عزیزو پھر کیسے بچیں گے؟ زناکاریوں سے کیسی حفاظت ہوگی؟ بھائیو، مسلمانوں، ایمان والو، سن لو، یہ اتنا خطرناک رذیلہ ہے کہ ابتدا کائنات کی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس میں ایک حابیل اور ایک قابیل، دو بیٹے تھے، یعنی اور بھی اولادیں تھی، لیکن اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ ہر مرتبہ میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہو تو اس لڑکے کی جو اس مرتبہ میں پیدا ہوئی اگلی مرتبہ والی لڑکی سے شادی جی، اور اس لڑکے کی اس مرتبہ، تو قابیل کی جس سے ہونی تھی وہ خوبصورت نہ تھی اور حابیل کی جس سے ہوتی تھی خوبصورت تھی، تو قابیل اس خوبصورت کی کے چکر میں آ کے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اس نے۔ ایسا معاملہ ہے یہ۔ شیخ عبداللہ اندلسی، جو لوگ بیان سنتے رہتے ہیں خانقاہوں میں، بزرگوں میں، انہوں نے سنا ہوگا، حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس واقعے کو بہت جگہ لکھتے ہیں، خوب اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین بھی عبرت و نصیحت کے لیے بیان کرتے رہتے ہیں۔ بہت بڑے صاحب نسبت اللہ والے اور شیخ اور شیخ المشائخ، بڑے بڑے مشائخ کے شیخ، ہزار کی تعداد میں جن کے مریدین، مشہور واقعہ ہے، کہیں چلے جا رہے تھے، پوری تفصیل بتاؤں تو گھنٹہ اسی ایک واقعے کے لیے چاہیے، اگر اس کے اندر سے اسباق اور عبرتیں بتاؤں، لیکن ابھی جو بتانا ہے وہ صرف یہ ہے، ایک کنویں پر جہاں ٹھہرے تھے پانی کے لیے، وہاں ایک خوبصورت عیسائی جی پادری کی خوبصورت لڑکی تھی، اس پر جو ان کی نظر پڑی تھی، وہ نظر دل کے اندر ایسی سما گئی کہ بیٹھ گئے وہیں اور کئی دن بیٹھے رہے، اور پھر یہ کہا مریدین سے، میرے اندر اس کی محبت رگ و ریشے میں سرایت کر گئی۔ بھائیو، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آن لائن باتیں ہو رہی ہے اور ویڈیو کال ہو رہی ہے اور نامحرم سے باتیں ہو رہی ہے اور آفسوں میں اور ادھر بازاروں میں، اور جب دعوتیں ہوتی ہے، دعوتوں کے موقع پہ تو پھر تباہی نہیں آئے گی۔ بلعم بن باعورہ، وہ بھی قصہ لمبا ہے، پورا تفصیل میں نہیں جانا، لیکن جب بلعم بن باعورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے خلاف، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا چاہتا تھا، تفصیل ہے، بہرحال خلاصہ اخیر میں وہ مردود ہو گیا اللہ کی بارگاہ سے، تو اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسی خاص گر بتاتا ہوں کہ بنی اسرائیل پر بڑی جلدی اثر انداز ہوگا، بس وہ کام کر لو، اور وہ یہ ہے کہ تم سیلز لیڈیز اچھے لباس اور ڈریس پہن کے خوبصورت بنا کے زیورات سے آراستہ کر کے بنی اسرائیل میں بھیجو کچھ بیچنے کے لیے۔ سیلز لیڈیز آج کتنی دنیا میں پھیلی ہے، پتہ چلے گا ان لوگوں کو کہ جو عورتوں کو دکان میں صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ آنے والوں کے نظروں کو لذت، دل کو لذت اور کانوں کا زنا اور یہ سب ہو، جس دن گردن نپے گی، اور دنیا میں بھی بے برکتی ہوتی ہے ایسے اس میں۔
تو خیر جب وہ لیڈیز گئی تو جوان لڑکیاں گئی سیلز لیڈیز بن کر، تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی تم سے کچھ چاہے تو منع نہ کرنا. بس بعض سردار جو تھے وہ زنا میں مبتلا ہوئے اور لمحوں میں 60-70 ہزار بنی اسرائیل طاعون آیا اور سب ختم ہو گئے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کی شدت کو سمجھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے محسن ہیں، رحمت للعالمین نبی ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت. مگر کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ جو دیکھے اور جو دکھلاوے دونوں کو لعنت، اپنی رحمت سے دونوں کو دور کر دیجئے. یعنی ملعون ہے وہ شخص، اور آنکھوں کا زانی اور کان کا زانی اور زبان کا زانی اور دل کا زانی. اس لیے یہ جو حسن، یہ عشق مجازی کی قلب میں بیماری ہے، بڑی ظلمتوں والی. دیکھو شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، جی جانتے ہیں سب، نفس و شیطان دو ہیں. لیکن شیطان کو گمراہ جب راندہ درگاہ کیا گیا اور مردود کر دیا گیا تو اس نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے کوئی جال دیجئے جس سے میں ابن آدم کو پھنساؤں. تو بہت ساری چیزیں پیش کی گئی، اس میں بھی تفصیل ہے، لیکن جو بنیادی مقصود وہ آپ کو سمجھا دوں. جب اس کے سامنے عورتوں کا حسن پیش کیا گیا، خوبصورت جوان لڑکیاں پیش کی گئی، تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خوشی میں جھومنے لگا، ناچنے لگا اور کودنے لگا اور کہنے لگا اب میں اپنی مراد کو پہنچ گیا ہوں، اب دیکھتا ہوں کہ میں کس طرح سے ابن آدم کو کیسے میں پھنساؤں گا اور جانے نہیں دوں گا اس کو جنت میں. اس لیے اس چیز کو سمجھیے، انتہائی خطرناک دل کا عارضہ ہے، اور جب دل میں بیماری لگتی ہے ظلمتوں سے بھرتا ہے. میں نے عرض کیا الا ان فی الجسد لمضغہ، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اگر اس میں بگاڑ آیا تو سارے جسموں میں بگاڑ. اس لیے پھر خون بھی ہوگا، تنہائیوں کی تلاش ہوگی اور موقعوں کی تلاش ہوگی، اور جب موقعوں کی تلاش ہوگی تو جیسے موقع ملے تو غلط حرکت ہوگی. اور یہی یہ بتاتا چلو ہمارے تمام اکابر اور بزرگوں نے، حکیم المتانوی نے رحمت اللہ علیہ نے، اور ابن الجوزی نے، اور امام زہری نے، اور ہمارے حضرت والا نے، اور بہت سارے اکابر نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو امرد لڑکا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، ہاں اس سے بھی تنہائی نہیں کرنی چاہیے. اس کو دیکھنے میں، قریب لگانے میں، باتیں کرنے میں، جی اس میں بھی لطف اور مزہ آتا. لا تنظروا الى المردان فإن فيهم لمعة من الحور. حضرت والا نے روح کی بیماریوں میں حدیث لکھی، امردوں کی طرف نہ دیکھا کرو، ان میں حور کی ایک چمک پائی جاتی ہے. اور اس کی شدت و بھیانک پن کو مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، اس کے شدت و بھیانک پن کو مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح لکھا. کیا فرمایا کہ جو لڑکیوں کا عشق ہوتا ہے اس میں اتنی شدید، اتنی ظلمت نہیں ہوتی جتنی ظلمت اس میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جائز ہونے کا اور مباح ہو جانے کا کوئی نہ کوئی مقام آگے موجود ہے، لیکن اس میں وہ مقام موجود نہیں. جی ہاں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. نفس کو ہوا اور خواہش سے روکو، خواہشات نفسانیہ کا روکنا یہی ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نفس کے جو مزے ہیں ان کی جہاں سے آغاز اور ابتدا ہوتا ہے حظ نفس کا نقطۂ آغاز. سن لیجئے غور سے، حظ نفس کا نقطۂ آغاز حق سبحانہ و تعالی سے بعد و فراق کا نقطۂ آغاز ہے. جب ہم دل کو مزہ دینا شروع کریں گے اور مزے کی چیزوں پر عمل کرنے لگیں گے تو اسی وقت سے سمجھ لو اللہ تعالیٰ سے دوری کا نقطۂ آغاز، ابتدا شروع ہو گئی، نقطۂ آغاز شروع ہو گیا. من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. اور دوسری بات کیا فرمائی حق سبحانہ و تعالیٰ نے؟ ونہى النفس عن الہوى، اور نفس کو خواہشات سے روکے، اس کے پیچھے نہ چلے، اس پہ قابو کرے، زور پڑے گا زور ڈالے. حضرت مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد نقل کیا ہے، غور سے سننے کا. ہے فرمایا شہوت اور بدنگاہی کے تقاضوں پر، شہوت اور بدنگاہی کے تقاضوں پر صبر سے ولایت خاصہ عطا ہوتی ہے. سن رہے ہو میرے بھائیوں، بہت سے کسی کے عشق میں پھنس گئے اور بری طرح پھنسے ہیں. کیا کریں حضرت؟ کیا شکل ہو؟ شکل آسان ہے،
اللہ والوں کو سے علاج لو اور اللہ والوں کو بتاؤ، اور بزرگان دین سے علاج لو، وہ بتائیں گے، اور علاج انہوں نے جو بتایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلی بات یہی ہے کہ صبر کیجئے کسی بھی قیمت پر۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جان کی بازی لگا کر، جان دے دوں، جان کی بازی لگا دوں گا لیکن اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ اس کو کہتے ہیں جی مردانگی، اور اس سے اللہ ملتا ہے۔ زور پڑے گا، زور پڑے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بھی نقل کی، من عشق وکتم وعف ثم مات فهو شہید، کسی کو کسی سے عشق ہوا اور اس نے چھپایا جی اور پاک دامن رہا، یعنی عشق کا تقاضا تو یہ تھا، عشق کا تقاضا یہ تھا، اندر سے دل کہتا تھا چلو محبوبہ سے ملو، چلو اپنے محبوب سے ملو، اندر سے عشق کا تقاضا تو یہ تھا، لیکن یہ نہیں جا رہا ہے ملنے کے لیے، یہ اس سے بات نہیں کر رہا ہے، یہ اس سے فون نہیں کر رہا ہے، اپنے کو بچائے ہوئے ہے، یہاں تک کہ گھٹن گھٹن کے اندر جان اس کی نکل گئی تو فرمایا یہ شہید ہے، یہ بھی اللہ کے راستے کا شہید ہے۔ جی ہاں، اس لیے صبر کرنا پڑے گا، اور تقاضوں کو جو ناجائز تقاضے دل میں آ رہے ہیں ان تقاضوں کو دباؤ، جان کی بازی لگا دیں۔ آدمی کہہ دے اپنے آپ کو کہ جی میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں توڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے عزیزوں، یہ جو عشق مجازی کا رذیلہ ہے یہ بہت ہی مرکزی اور بہت ہی بنیادی اور کہہ لیجئے دل کی گہرائیوں میں اثر کرنے والا، دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے اس سے اپنے کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے، اور حدیث پاک میں آیا جب نظر ڈالو اور اس میں مزہ آوے تو تم اس کو بچا لو، اور نظر کو ہٹا لو اس محبوب اور محبوبہ سے، امرد لڑکے یا غیر محرم عورت سے اپنی نظر کو بچا لو، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں تمہیں اس کے بدلے ایمانی حلاوت عطا کروں گا۔ ایمانی حلاوت، میرے عزیزو، یہ حلاوت ایمانی کہیں کو ملے گی؟ ہاتھ کو ملے گی، پیر کو ملے گی؟ یہ حلاوت ایمانی دل کو ملے گی، یہ حلاوت ایمانی دل کو ملے گی۔ اور جب حلاوت ایمانی دل کو ملے گی تو معلوم ہو وہ جو تزکیہ، جس تزکیے کا ہم کو تلاش ہے، جس تزکیے کی ہمیں تلاش ہے وہ تزکیہ نصیب ہو جائے گا۔ اور حلاوت ایمانی بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ملا علی قاری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جسے ایمانی حلاوت اور مٹھاس مل جائے، جی قد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لن تخرج منه ابدا، اس سے نکلتی نہیں ہے، جب ایمانی حلاوت دل میں داخل ہو جاتی ہے جی تو فرمایا ففیہ بشارۃ، اس میں بشارت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، بشارۃ الی حسن الخاتمہ، حسن خاتمے کی بشارت ہے۔ بہرحال جتنا بھی زور پڑے اور جو جیسا بھی مجاہدہ اٹھانا پڑے، لیکن میرے عزیزو اپنے قلب کو اس رذیلے سے پاک کرو، صاف کرو، اور جس میں جو اسباب کے قریب جانے کے بعد بچ نہیں پاتا تو جاتا کیوں ہے قریب؟ اگر دعوتوں میں جا کے، شادیوں میں شریک ہو کر، اور ادھر ادھر گھروں میں بے پردگی میں جانے سے، اور سیل فون اور موبائل میں بیٹھنے سے، اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پہ جانے سے، جی اور فیس بک اور یوٹیوب پہ جانے سے اگر ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے تو جاتا کیوں ہے قریب؟ میں نے وہی عرض کیا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کی شرح کرتے ہوئے لا تقربوها، قریب نہ جاؤ۔ جب قریب جانے سے روکا گیا، معلوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے، شان رحیمی و کریمی ہے کہ قریب جانے سے روکا، تو ایسے آدمی کو اپنا سیل فون اور نیٹ اور یہ ساری چیزیں ان سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ شروع میں میلان ہوتا ہے اور ہلکا ہلکا ایک دوسرے کے دل میں میلان اور پسندیدگی۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا، امام زہری رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ نابالغ اور کم سن لڑکی بھی اگر ہو اور اسے دیکھ کر خواہش پیدا ہو، اس کے بھی کسی عضو کو چھونا جائز نہیں، دیکھنا بھی جائز نہیں، نہ چھونا جائز نہ دیکھنا جائز۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا کہ تھوڑی بہت داڑھی کسی کا نکلی، خوبصورت چہرہ ہے اور میلان ہوتا، اس سے بھی دور رہو۔ مجدد تھانوی کتنے بڑے اللہ والے حکیم الامت، کتنے مشائخ کے شیخ، حضرت کے بھتیجے ہوتے تھے مولانا شبیر صاحب، انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس کمرے میں بیان القرآن تفسیر لکھتے تھے، کسی ضرورت سے کام سے ایک لڑکے کو بھیج دیا بیریش، سننا غور سے، حضرت کمرے سے نکل آئے اور ڈانٹا اور تنبیہ کی،
اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا سننے کی چیز ہے، ساتھ میں حضرت نے بھی فرمایا کہ جو لوگ مجھے کچھ سمجھتے ہیں تو میرے اس عمل سے سبق لے لیں اور اسے پرہیز کریں۔ ہاں، بڑا چھوٹا جو بھی ہو، صاف عرض کر رہا ہوں، اس طرح کے لڑکوں سے پیر دبوانا اور تنہائی میں کمرے میں ان سے خدمت لینا، یہ سخت شیطانی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے، ورنہ ایک دن خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہم بڑھ نہیں گئے۔ کان الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یجلس الامام محمد خلف ظہرہ لکونہ صبیعا، امام محمد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ سامنے ان کو نہیں بٹھاتے تھے، اپنے پیچھے بٹھاتے تھے۔ کیوں؟ لکونہ صبیعا، خوبصورت تھے، تو اگر کوئی کہے وہ لڑکی تو نہیں، تب بھی یہی حکم ہے شریعت میں۔ میرے عزیزو، یہ اللہ والے تھے، اسی لیے ان کے قلوب کا یہ حال تھا کہ پوری رات 20 سال اور 40 سال قرآن پڑھتے رہے، عشاء کے وضو سے صبح تک، فجر تک قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آج تو حالات یہ ہیں جی، بالخصوص جب سے یہ نیٹ آیا، اس نے تو ایسی بربادی مچائی ہے کہ کیا کس کو کہا جائے اور بتایا جائے۔ میرے عزیزو، اس نے ایسی تباہی اور بربادی مچائی ہے کہ جو مقدس رشتے تھے، ان رشتوں میں بھی اب احتیاط باقی نہیں رہ گئی اور اطمینان باقی نہیں رہ گیا، وہ بھی پامال ہو کے رہ گئے۔ ایک جگہ کتابیں ہیں اور دارالفتاؤں میں فتاوی ہیں، کیا کیا فتوے پوچھے جاتے ہیں، کیا کیا کتابوں میں واقعات، کہیں کی بنیاد پر یہ جو نیٹ کی گندگی پھیلی، سارے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں جی، باپ کو بیٹی کا پتہ نہیں رہا اور بیٹے کو ماں کا پتہ نہیں رہا اور بھائی کو بہن کا پتہ نہیں رہا، اور بالآخر جب انسان حدود انسانیت سے آگے حدود حیوانیت میں جائے گا تو یہ ہوگا۔ پاکیزہ رشتے، ماموں بھانجی، جی پاکیزہ رشتے، بیوی ہے اور وہ اس سے متبنہ، یعنی کہہ لیجئے کہ پہلے شوہر سے جو بچیاں آئی، عجیب قسم کے واقعات روز پیش آ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے میرے دوستو۔ اس کے ضمن میں یہ بھی اگر عرض کرتا چلوں تو مناسب ہوگا کہ جو بیچارے مبتلا ہو چکے وہ کیسے بچیں۔ اب وہ یہ تو چاہتے ہیں، بہت سے دنیا میں ایسے ہیں کہ چاہیں گے ہم اس سے بچیں، یہ تو بہت خطرناک بیماری ہے، ایمان تک چلا گیا لوگوں کا۔ کتنے، میرا UK اور انگلینڈ کا سفر ہوا تو کتنے گھروں میں گیا، کیا ہوا کہ میرے گھر کی لڑکی چلی گئی عیسائی کے ساتھ، کیا ہوا کہ میرے گھر کا میرا بیٹا بھاگ گیا عیسائی کے ساتھ، شوہر بھاگ گیا چھوڑ کر، اولاد ہے، صاحب اولاد ہے، لیکن کسی کے عشق میں بھاگ گیا اور مذہب اور ایمان بھی بدل لیا، ختم کر دیا۔ کتنوں کے دلوں سے ایمان اس رذیلے کی وجہ سے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ بیان تو ہم سب کر رہے ہیں روزانہ اصلاح و تزکیہ نفس پر، لیکن یہ بہت سخت اور بہت بھیانک اور بہت ہی سنگین ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ اس لیے اس سے اپنے کو بہت بچا کے رکھنا چاہیے۔ جو لوگ بیچارے بہت سے ہیں مبتلا ہیں، اب وہ چاہتے تو ہیں کہ کسی طرح چھوڑیں، اور دل میں ارادہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر سے مبتلا، پھر ارادہ کرتے ہیں پھر سے مبتلا۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، میں چند باتیں اب آخر میں اس کے تعلق سے عرض کرتا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، پورے تصوف و سلوک کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمت کر کے کرنے کے کاموں کو کرے اور ہمت کر کے گناہوں سے اور بچنے کے کاموں سے بچے۔ تو سب سے پہلی بات جو کرنی ہوگی، میں آپ کو کچھ اپنے کلمات نہیں، میرے جملوں کلمات میں وہ بات نہیں ہوگی جو اللہ والوں کے کلمات میں نور ہوگا۔ تو اے وہ لوگوں، اے وہ میرے بھائی اور بیان سننے والوں، کہ اگر کسی وجہ سے اس طرح کی چیزوں میں پھنس گئے، مبتلا ہو گئے، ان کو علاج بتایا جاتا ہے۔ نیٹ میں مبتلا ہے، چھوٹتا نہیں، گندی فلموں میں مبتلا، چھوٹتی نہیں، اور دوسری حرکتوں میں چاہتا ہے کہ یہ ناجائز محبت چھوڑ دے، جی بہت کوششیں بھی کر رہا ہے مگر پھر چھوٹتی نہیں، تو آؤ میں آپ کو حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ نسخے ان کے کلمات میں، الفاظ میں پڑھ کے سنا دوں۔ تو کیا خلاصہ ہے؟ اب میں بتاتا ہوں کہ اس کا علاج، اگر اس مرض میں ابتلا ہو گیا، عشق مجازی اور تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے اور دل پہ چھایا ہوا ہے، یہ نمازوں میں بھی خیالات، سوتے ہوئے بھی خیالات، یہ بہت بھیانک مرض ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے دل کا قبلہ بدل کے رکھ دیتا ہے، نمازوں میں بھی وہی خیال، اسی کے خیالات۔ تو علاج سنو میرے بھائیوں، حضرت کی عبارت سناتا ہوں
یہ بے شک مرض ہے، اس کا علاج مجاہدہ ہے، یعنی بزور مخالفت کرنا نفس کی، اور صدور خطا پر کوئی جرمانہ اس پر مقرر کرنا، مثلا ایک نظر پر 20 نفلیں، اس سے انشاءاللہ تعالی پوری اصلاح ہو جاوے گی. سمجھے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ زور لگا کر نفس کی مخالفت کرے اور کہہ دے اپنے آپ کو، اگر آج کے بعد دیکھا تو نے ٹی وی میں، اس میں، اس میں، نیٹ میں، کہیں بھی یا ویسے باہر نظر پڑی تو 20 رکعت پڑھنی پڑے گی. حضرت فرماتے ہیں جی کہ ایک شخص نے اسی طرح سے بیان کیا، فرما رہے ہیں مجھ کو شملہ جانے کا اتفاق ہوا. اسی روز بوقت شام سفر میں راستے میں ایک نہایت حسین عورت گھوڑے پر سوار سیر کو نکلی، جس کو دیکھ کر میں اور میرا دل قابو میں نہیں رہا. ایک سائل پوچھ رہا ہے حضرت کو ایک سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے، یعنی ایک مریض اپنا مرض پوچھ رہا ہے، اپنی عمر میں ایسا حسن نہیں دیکھا. 6 مہینے سے ہر وقت اس عورت کا خیال ستاتا ہے، سینے میں سخت تکلیف، دل میں درد اور گرمی معلوم ہوتی ہے. حضرت میرا علاج فرما دے کہ میرے سینے میں سے اس کا خیال چلا جاوے اور عشق و محبت حضور محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے. سمجھے بھائیو؟ گویا کہ یہ سوال ہے، اور یہ سوال ایسے سب لوگوں کا ہے جو اس مرض میں گرفتار ہیں. حضرت والا تھانوی قدس سرہ کا جواب، السلام علیکم، ایک وقت خلوت کا مقرر کر کے لا الہ الا اللہ 500 مرتبہ اس طرح سے کہ لا الہ کے تصور کے ساتھ تصور کیا جائے کہ اس کے تعلق کو قلب سے خارج کیا، اور الا اللہ کے ساتھ یہ تصور کرے کہ خدا اور رسول کی محبت کو دل میں داخل کیا. شروع کیجئے، اور اس کے بعد سنو غور سے میرے بھائیوں، اور اس کے بعد اپنے مرنے کا مراقبہ کہ دنیا سے رخصت ہو کر خدا کے روبرو جانا ہے. اگر وہ اس کا سوال کریں گے تو کیا جواب دوں گا اور کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور اس کے یعنی محبوب کے مرنے کا تصور کرے کہ مر کر گل سڑ کر کیڑے پڑ جائیں گے، صورت بگڑ جاوے گی کہ دیکھنے والے کو بھی نفرت ہوگی. اور وقت فرصت میں استغفار کی کثرت. پھر 2 ہفتے کے بعد حالت سے اطلاع دیجئے، اور ساتھ ہی یہ خط بھی بھیجئے. حضرت تھانوی قدس سرہ اس مریض و بیمار کو یہ علاج بتایا ہے، 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور پھر یہ مراقبہ اور استغفار کی کثرت، اور پھر یہ بھی کہ 2 ہفتے کے بعد اطلاع دو. سنو 2 ہفتے بعد کیا ہوا. بعد سلام علیک کے گزارش خدمت عالیہ میں یہ ہے کہ مجھ کو حضور والا نے جب سے پڑھنے کے واسطے ارشاد فرمایا تھا، جس پر میں نے عمل کیا، اس کی برکت سے مجھ کو اس عورت کی صورت سے نفرت پیدا ہو گئی اور اس کے خیال سے طبیعت علیحدہ ہو گئی ہے. حضرت والا نے ارشاد فرمایا اس پر الحمدللہ الف الف مرہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 1000 مرتبہ. سن لیا بھائیو؟ تو خلاصہ کیا نکلا؟ زور دے کر ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور تھوڑا سا مراقبہ اور دھیان. ہمارے حضرت والا حضرت شاہ کی مختار صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جب چھوڑو تو سیل فون کو بھی چھوڑ دو، اس کا نمبر بھی چھوڑ دو، اس سے قلباً قالباً دوری اختیار کر لو، یعنی جسمانی اور دلی اعتبار سے دوری، بالکل ملنے کا نام و نشان نہیں. اور جھوٹے میں بھی اگر دل سے بھی نہیں، جھوٹے میں اس کی اتنی برائیاں نکالو اور اس کی برائیاں بیان کرو کہ دل کے اندر ایٹومیٹکلی نفرت پیدا ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کئی مہینوں تک حضرت خانقاہ میں روز رات کو قصہ نہیں اتنی بات بیان کرایا کرتے تھے کہ دیکھو قلباً قالباً حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام کہاں بھاگ سکتے تھے، لیکن چلے بھاگے، بالآخر تالے ٹوٹتے چلے گئے. فرماتے تھے کہ وہیں اسی جگہ پر جہاں زلیخا نے ان کو دعوت دی، وہاں کھڑے ہو کر نفلیں نہیں پڑھی، نفلوں کی نیت نہیں باندھی، بھاگے وہاں سے. آج ہم چاہتے تو ہیں کہ رذیلہ اور یہ گندگی دل سے نکلے، مگر اسباب کیوں نہیں اختیار کرتے؟ کیوں پھر سے اس کو فون کر لیا؟ کیوں پھر سے نیٹ والا فون ہاتھ میں لے لیا؟ کیوں پھر سے اس سے ملاقات کر لی؟ کیوں ایسی جگہ پہ چلے گئے کہ جہاں وہاں اس سے ملاقات ہو سکتی تھی؟ یہ دلیل ہے کہ ظاہر میں ہم اپنا علاج چاہتے ہیں لیکن اصل میں عمل نہیں. بیان سننا ہے اور واٹس ایپ پہ یہ روزانہ کی ترتیب سننی ہے. ابا اماں کا واٹس ایپ لو اور فون لو اور اس کے بعد دے دو، کہہ دو ان سے اس سے زیادہ مجھے نہ دینا، دے دو. سنا بیان اور دے دیا ان کو.
رکھنا ہی چھوڑ دو اپنے لیے. جب نفس پر کنٹرول نہیں اور علاج چاہتے ہو حقیقت میں ایسی جگہ مت جاؤ جہاں وہاں ملاقات ہو سکتی ہے. خالہ زاد، چچا زاد، مامو زاد، تایا زاد، شادیاں ہو رہی ہوتی رہے، دعوتیں ہو رہی ہوتی رہے، ہم کو نہیں جانا. علاج جبھی ہوتا ہے میرے بھائیوں قوت ہو اور ارادہ ہو اور عزم ہو اور حوصلہ اور ہمت ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح بھی پڑھ لینی چاہیے، اس سے بھی بہت نجات ملتی ہے. اور ایک حضرت تھانوی قدس سرہ کی وہ سنانے کے بعد بس ختم کروں گا. سوال: میں کسی عورت پر عاشق بھی ہوں اور اس کی محبت سے بے حد پریشان ہوں. دین و دنیا دونوں تباہ ہو رہے ہیں، براہ کرم علاج سے مطلع فرما دیں. حضرت تھانوی کا جواب سنو. جواب: جس سے عشق ہے اس کی صحبت کو فوراً چھوڑ دو، اس کے بالکل ساتھ نہ اٹھو بیٹھو اور اس سے بہت دوری اختیار کر لیجئے. ظاہری دوری اور باطنی دوری دونوں ضروری ہیں. ظاہری دوری یہ ہے کہ اس سے نہ بولو، نہ اس کی آواز کان میں پڑنے دو، نہ اس کو دیکھو، نہ اس کا تذکرہ کرو، نہ اس کا تذکرہ کسی سے سنو. اور باطنی دوری یہ ہے کہ قصداً اس کا تصور دل میں نہ لاؤ. اگر تصور آ جائے تو کسی کام میں لگ جاؤ اور حق تعالی سے دعا بھی کرتے رہو اور ذکر اللہ میں مشغول رہو، گو دل نہ لگے. اور موت بعد الموت کو سوچا کرو اور پھر اطلاع دو. اب وہ آدمی اطلاع دے رہا ہے چند دن کے بعد، الحمدللہ حضرت اس عورت کی محبت میں کمی شروع ہو گئی. حضرت جواب دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور زیادہ نفع ہوگا. پھر وہ جواب لکھ رہا ہے اس عورت کی محبت تو بہت کم ہو گئی اور اہل خانہ سے محبت بڑھ گئی، مگر اس کی محبت اب تک دل سے بالکل نہ ختم ہوئی. جب اس کا خیال آتا ہے دل میں درد سا معلوم ہوتا ہے. حضرت دعا فرمائیں کہ یہ اثر بھی ختم ہو جائے. حکیم الامت جواب دیتے ہیں سنو، تدبیر صرف یہی ہے کہ اس سے اس قدر دوری ہو کہ کبھی سامنا نہ ہو، پھر یہ کیفیت نہ رہے گی. اور اگر ہلکا میلان باقی رہا وہ مضر نہیں. بھائیو سمجھ گئے؟ ہاں، حضرت کو کے زمانے میں سیل فون نہیں تھا تو لکھ دیا بولو نا، سنو نا، دیکھو نا. اب بولو سنو دیکھو یہ سیل فونوں میں ہے تو اس کو ایک طرف رکھو، بالکل چھوڑ دو اپنے سے. نیٹ کی دنیا سے بالکل الگ ہو جاؤ. اس نے آج دنیا میں تباہی مچا رکھی. انشاءاللہ اس نیٹ کی تباہی پر ایک دن مستقل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ اس رذیلے سے ہم سب کے قلوب کو مزکہ و مجلہ فرما دے اور تزکیے کی نعمت سے مالا مال فرما دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.